اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ۔ میں سلسلہ عالیہ وارثیہ سے وابستہ ابن غلام نور محمد صدیقی وارثی آپ سے مخاطب خانقاہ عالیہ جامعہ وارثیہ درگاہ شریف شہید محبت الحاج بابا فقیر حیرت شاہ صاحب وارثی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوں۔ حضور قبلہ بابا حیرت شاہ صاحب وارثی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند گزارشات ہیں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت نقیب الاولیاء بابا سید خواجہ عنبر علی شاہ صاحب وارثی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی قلمی تصنیف میں بزرگان جالندر کی روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عزیز و احباب اس مجسمہ حیرت کو دیکھ کر محو حیرت رہ جاتے تھے اور بے ساختہ جوش عقیدت سے آپ کے والدین کو مبارکباد پیش کرتے تھے۔ خداوند عالم جس کو خوبی عطا فرماتا ہے اس کو ہر اعتبار سے گلدستہ ہے قدرت بنا کر اہل عالم کے روبرو پیش کرتا ہے، تو اہل دانشی نہیں ساری دنیا اسے حیرت سے دیکھتی اور حیران ہوتی تھی۔ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی تصویر یہ ہے۔ یہ مجسمہ حیرت 1887 کو شہر جالندر حویلی حسن خان کے ایک دیندان آرائی خاندان میں جلوہ افروز ہوئے۔ والد بزرگ نیک سیرت کا نام نامی میاں احمد بخش وارثی تھا۔ والدین نے مجسمہ حیرت کا نام عبدالرحیم رکھا جو دنیاوی نام ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے بھی مسلمان کیا تو اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں۔ جب سلسلہ عالیہ وارثیہ میں وہ داخل ہو جاتے ہیں تو اس میں جو بھی صاحب مجاز حضرات ہیں ان کو خرقہ عطا فرماتے ہیں تو پھر ان کا وہ لقب یا ان کا وہ خطاب ان کے ساتھ عطا ہو جاتا ہے انہیں۔ تو آپ کا جو پیدائشی نام ہے وہ عبدالرحیم ہے۔ حضور قبلہ و کعبہ بابا حیرت شاہ صاحب وارثی رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے صوم و صلوات کے پابند تھے۔ بہت چھوٹی سی عمر میں والدہ ماجدہ سے پوچھتے تھے اذان کب ہوگی، مجھے مسجد جانا ہے۔ بچپن ہی سے آپ میں درویشی کے جوہر عیاں تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت دینی اپنے جد امجد اور وقت کے علماء اکرام سے حاصل فرمائی۔ آپ نے جالندر شہر کے ہائی اسکول سے میٹرک اعلیٰ درجے میں حاصل کیا۔ بعد میں نیٹ سینٹ اسٹیفن کالج دہلی سے انٹر کیا، پھر اسلامیہ کالج لاہور سے گریجویشن کیا آپ نے۔ مگر دوران تعلیم آپ دین سے کبھی غافل نہیں ہوئے، نماز باجماعت ادا فرماتے تھے۔ پھر ICS کر کے پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اسی دوران جالندر شہر میں حضور قبلہ و کعبہ فقیر بیدم شاہ صاحب وارثی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ آپ کی نگاہ قبلہ بیدم شاہ صاحب وارثی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی اور بے ساختہ آپ کی زبان اقدس سے ایک جملہ نکلا، وہ لے گیا دل۔ آپ کی ہی غزل کا ایک شعر بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کا تیر نظر دل کے آر پار ہو کے رہا اور دل نے دم بھی نہ مارا کہ نثار ہو کے رہا۔ آپ کو کسی کل چین نہیں آ رہا تھا، بالآخر آپ دیوہ شریف تشریف لے گئے۔ آپ نے پہلے حاضری دی سرکار عالم پناہ کے حضور میں، بعد ازاں آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور سے مراد بیدم شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ حضور بیدم شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور قبلہ بیدم شاہ صاحب نے آپ کو داخل سلسلہ فرمایا اور طریقت کے مطابق آپ کو خرقہ احرام وارثیہ سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے ملاقات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر بار کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب اس وقت آپ کو سلسلہ عالیہ میں داخل فرمایا آپ نے، اس کے بعد
حضور قبلہ بابا حیرت شاہ صاحب وارثی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے. آپ کو ہدایت حاصل ہوئی حضور قبلہ بیدم شاہ صاحب سے کہ آپ کو روزے کا حکم عطا کیا گیا. یہ سلسلہ عالیہ وارثیہ میں بہت سارے فقراؤں کو حکم عطا ہوتا ہے اپنے بڑوں سے، اپنے اکابرین سے، پھر وہ اس کی پابندی فرماتے ہیں. یہاں تک کہ آپ ایک ہفتے میں افطاری کیا کرتے تھے. آپ نے تہہ کے بھی روزے رکھے ہیں. سلسلہ عالیہ وارثیہ میں تہہ کے بھی روزے ہوتے ہیں. بہت فقراؤں نے رکھے اور حضور سرکار عالم پناہ نے تو خوب ہی نبھایا اس معاملے کو. کئی برس تک آپ نے کپورتھلا، انڈیا کے جنگلات ہیں کپورتھلا، آپ نے کئی سال کپورتھلا کے جنگلات میں گزار دیے، راتیں وہیں بسر فرمائیں. پھر 1937 میں آپ سعدی پارک مزنگ روڈ لاہور میں واقع ہے تشریف لے آئے. قیام پاکستان کے بعد آپ دریائے چناب کے پاس چنوٹ میں ایک مندر تھا جس کو آپ نے بتوں سے خالی کیا. آپ نے اس مندر میں 6 سال قیام فرمایا اور جتنے وہاں موجود حضرات تھے، خواتین حضرات، سب کو داخل اسلام فرمایا. جسے آج مقام حیرت کہا جاتا ہے. ایک کمال بات یہ بتاؤں کہ یہ مقام حیرت وہ ہے کہ دریائے چناب کے اس طرف تو مقام حیرت ہے اور دریائے چناب کے اس طرف ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ بھی ہے. حضور قبلہ بابا حیرت شاہ صاحب وارثی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ سنت رسول، تعلیمات رسول اور ہدایت رسول کا آئینہ دار بنا رہا. آپ باطنی طور پر عشق مصطفیٰ سے سرشار تھے. اسی وجہ سے آپ شہید محبت بھی کہلائے گئے اور آپ کو لقب بھی عطا ہوئے شہید محبت کے. آپ نے فقیری میں شہنشاہیت کی اور حاجت مندوں کی ضرورت سے زیادہ حوصلہ افزائی فرمائی. آپ نے 27 حج اور نہ جانے کتنے عمرے ادا کیے. 1936 میں پہلا حج ادا کیا. تمام زندگی سیاحت میں گزاری. آپ افغانستان، ایران، عراق، مصر، اردن، ترکی، شام، دمشق، تقریباً تمام عرب ممالک کی سیاحت فرمائی. آپ شاعر بھی تھے، شعر و سخن سے بھی بڑی وابستگی رکھتے تھے اور آپ کے دور کے ہم عصر حضرات میں آپ کا ایک اعلیٰ مقام تھا. آپ کے 2 مجموعہ کلام بھی موجود ہیں، ایک عکس حیرت اور ایک نقش حیرت. آپ نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں 2 رسالے بھی شائع فرمائے اور ایک رسالہ ایک سبرنگ اور ایک ماہانہ رسالہ نکلتا تھا الوارث کے نام سے، جو آج بھی لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ. ان کی نگاہ سے بھی گزرا ہوگا، سبرنگ بھی گزرا ہوگا. اب معاملات یہ ہیں میرے بھائیوں کہ یہ خانقاہ عالیہ پاپوش نگر قبرستان میں واقع ہے اور یہاں سالانہ تقریبات عرس شریف حضور سرکار عالم پناہ کا 1 صفر 2 صفر کو ہوتا ہے. حضور قبلہ و کعبہ بابا حیرت شاہ صاحب وارثی رحمۃ اللہ علیہ ظاہری پردہ 28 جمادی الاول 1387 ہجری بروز جمعرات 1963 میں فرمایا. تو آپ کا عرس شریف جمادی الاول میں ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہر جمعرات کو 2:50 پہ کل شریف ہوتا ہے، بعد لنگر ہوتا ہے. ماہانہ قمری 28 تاریخ کو بھی 2:50 پہ غسل شریف کل شریف ہوتا ہے، بعض ازاں لنگر شریف ہوتا ہے اور اس طرح آئے ہوئے مہمانوں کی توازیں کی جاتی ہے. آپ حضرات سے آخر میں گزارش یہ ہے، کوئی بات اگر مجھ سے میری کم علمی کی وجہ سے غلط ہو گئی ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. کسی بھی طرح سے کہیں پر بھی کوئی میں نے غلطی کی ہو تو آپ حضرات سے معافی کا خواہش کروں. والسلام.